10 احادیث کی کتابیں جو دور احادیث کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، میں ہر کتاب کی پہلی حدیث پڑھ کے تو پہلی حدیث پڑھوں گا، صرف سند اور متن، نہ ترجمہ نہ تشریح، اور آخر میں اپنی مرویات کی انشاءاللہ اجازت بھی دوں گا۔ ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ہم نے اس کا لحاظ کیا مصنف کی ولادت اور وفات کے، جس طریق پر ولادت اور وفات ہے اسی حساب سے میں نے کتب کی ترتیب بنائی ہے۔ نمبر 1، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح البخاری۔ حضرت کی ولادت ہے 194 ہجری اور حضرت کی وفات ہے 256 ہجری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں بھی حدیث پاک میں آخر میں صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کا پڑھ لیا کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ وبه قال حدثنا الحمیدی قال عبد الله بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النشاپوری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم۔ ان کی ولادت 204 ہجری، ان کی وفات 261 ہجری۔ کتاب الایمان۔ وبی قال حدثنی ابو خیثمۃ زہیر بن حرب قال حدثنا وکیع عن کہمس عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر۔ یہاں آپ دیکھیں آگے سند میں لفظ ہا لکھا ہوا ہے، تو جب ایک سند اور آگے متن سے پہلے دوسری سند ہے اور درمیان میں ہا آ جائے تو اس کو 4 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ یا تو سکتہ کریں، تھوڑی دیر رکنے کے بعد اگلی سند شروع کریں، مثلا عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر وبہ قال حدثنا عبید اللہ، یوں پڑھیں، اور یا پہلی سند ہا سے پہلے جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں رک جائیں اور اب پڑھیں الحدیث، آگے پھر شروع ہو جائیں، مثلا عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر الحدیث وبہ قال حدثنا عبید اللہ۔ تیسرا طریقہ، ہا سے پہلے رکیں اور اس کو ہا پڑھیں اور اگلی سند شروع کر دیں، مثلا عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر ہا وبہ قال حدثنا عبید اللہ۔ چوتھا طریقہ، پہلی سند ہا سے پہلے جہاں رکیں اور ہا پر تحویل پڑھیں، پھر اگلی سند شروع کر دیں، عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر تحویل وبہ قال حدثنا عبید اللہ۔ تحویل کا مطلب چونکہ محدث ایک سند سے دوسری سند کی طرف جا رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، تو یہ 4 طریقے ہیں جب درمیان میں ہا آ جائے اس کو پڑھنے کے۔ یہ ہا رمز ہے، ایک اشارہ ہے کہ اب پہلی سند کے بعد دوسری سند کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ وبی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری وهذا حدیث قال حدثنا ابی قال حدثنا کہمس عن ابن بریدہ عن یحیی بن یعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او قال معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي فظننت ان صاحبي سيقل الكلام الي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن
ويتقفرون العلم، وذكر من شانهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى لي أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سنن نسائی نمبر 3. امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ تعالی حضرت کی کتاب سنن نسائی، آپ کی ولادت 215 ہجری، وفات 303 ہجری. تعویل قوله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق. وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يخمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمبر 4. سنن ابی داؤد. امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ کی کتاب سنن ابی داؤد، آپ کی ولادت 202 ہجری، وفات 275 ہجری. کتاب الطہارہ، باب التخلی عند قضاء الحاجہ. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. نمبر 5. سنن ترمذی. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ کی کتاب سنن ترمذی، وفات ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری. ابواب الطہارہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور. ابی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا ابو عوانہ عن سماک بن حرب عن سماک بن حرب وبه قال حدثنا حناد عن سماک بن حرب الحديث وبه قال حدثنا حناد عن سماک بن حرب تحويل وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6. سنن ابن ماجہ.
امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سنن ابن ماجہ، ولادت 209 ہجری، وفات 273 ہجری۔ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن الاعمش عن نبی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوا وما نهیتکم عنه فانتهوا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 7، موطا امام مالک۔ امام مالک بن انس مدنی رحمہ اللہ کی کتاب موطا امام مالک، ولادت 93 ہجری، وفات 179 ہجری۔ وقوت الصلاة۔ وبه قال حدثني الليث عن مالك بن انس عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاة يوما فدخل لعروة بن الزبير فاخبره ان المغيرة بن شعبة اخر الصلاة يومه بالكوفة فدخل علي ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت۔ 8، موطا امام محمد۔ امام ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب موطا امام محمد، ولادت 132 ہجری، وفات 189 ہجری، 80 اور 9۔ کتاب الصلاة، باب وقوت الصلاة۔ وبی قال محمد بن الحسن قال اخبرنا مالک بن انس عن یزید بن زیاد مولا بنی حاشم عن عبد اللہ بن رافع مولا ام سلمۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انه سأله عن وقت الصلاة فقال ابو ہریرہ انا اخبرك صل الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عيناك وصل الصبح بغلس۔ نمبر 9، شرح معانی الآثار۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی رحمہ اللہ کتاب شرح معانی الآثار، جسے طحاوی شریف بھی کہا جاتا ہے، ولادت 239 ہجری، وفات 321 ہجری۔ باب الماء تقع فيه النجاسة۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمة بن راشد البصری قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبید اللہ بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يتوضا من بئر بزاعة فقيل يا رسول الله انه يلقى فيه الجيف والمحائض فقال ان الماء لا ينجس او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 10، شمائل ترمذی۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ کتاب شمائل ترمذی، ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری۔ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبه قال اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعید عن مالک بن انس عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک انه سمعه يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ یہ 10 کتب حدیث ہیں جو دورہ حدیث شریف کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور
محفوظ کرنے کی اور پوری امت پہ اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث کے ساتھ محبت، احادیث کا تعلق یہ بے حد ضروری ہے۔